بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاکم. یہ حدیث عثمان بن ابی العاص چل رہی تھی. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں میں نے بتائی تھی، اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے کب بیان کیا ہے؟ جب وفد طائف کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جب واپس جانے لگے تب اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا: انت امامہم، انت امامہم، چونکہ سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا. کن کو؟ بلکہ سمجھو کہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا. قرآن بھی پڑھتے رہے، اور پھر ابو بکر، عمر، دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مل کر کے دین بھی سیکھتے رہے. تو سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، سب سے زیادہ انہوں نے علم حاصل کیا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا: انت امامہم، جاؤ تمہیں کو قبیلے کا امام مقرر کیا گیا. واقتدی باضعفہم، اور اقتدا کرنا، امامت کرنا تو مقتدیوں کا خیال رکھنا. واقتدی باضعفہم، اور مقتدیوں میں جو ضعیف لوگ ہیں ذرا ان کا خیال رکھنا. نماز پڑھانا تو نماز میں مقتدیوں کا لحاظ رکھنا، جیسے کہ آگے حدیث آئے گی کتاب باب الامامہ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو نماز ہلکی پڑھے، مقتدیوں کا خیال رکھے، چونکہ مقتدیوں میں ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، حاجت مند ہیں، عورتیں ہیں، اس لیے سب کا خیال رکھ کر کے نماز پڑھانا. واتخذ مؤذنا، اور تم ایک مؤذن بنا اپنے لیے مقرر کر لینا. یہاں کوئی شرط نہیں، مؤذن کی کوئی شرط نہیں، چاہے حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، عالم ہو یا عالم نہ ہو. مؤذن کے لیے کوئی شرط نہیں، مسلمان ہونا چاہیے. لیکن مستحب کیا ہے؟ آواز بلند ہو اور آواز درست ہو، اچھی ہو. کیوں؟ حضرت بلال کو اذان کے لیے اسی اللہ کے رسول منتخب کیا کہ آواز ان کی بلند تھی. ابو محذورہ کو اس لیے پسند کیا کہ ابو محذورہ کی آواز بڑی پیاری تھی. تو واتخذ مؤذنا، اپنی مسجد کے لیے ایک مؤذن مقرر کر لینا. لا یأخذ علی اذانہ اجرا، جو اذان دینے پر کوئی اجرت نہ لے. روایت کیا خمسہ نے، حسن کہا امام ترمذی نے، اور اس کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے. تو یہاں اس حدیث میں تقریباً 3 چیزیں سامنے آئیں. نمبر 1، انہوں نے خود مطالبہ کیا بعض روایتوں کو، جیسے یہاں ہے: اجعلنی امام قومی، یا رسول اللہ آپ مجھے
میری قوم کا امام مقرر کر دیں۔ اس سے پتہ چل گیا دینی اور دین کا کام کرنے کے لیے، دینی امور کے لیے اگر آدمی مناسب سمجھتا ہے کہ نہیں اتنے لوگ ہیں لیکن یہ مسجد کا سنبھالنا اور مدرسے کا سنبھالنا یا دینی تنظیم کا چلانا ان میں کم صلاحیت ہے، اس لیے بہتر ہے میں خود بن جاؤں، تو سمجھیے نا مقصد اخلاص اور کام کرنا ہو، تو ایسی حالت میں امارت کا، عہدے کا، ذمہ داری کا مطالبہ کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ کیوں؟ ان کا مقصد بڑاپن دکھانا نہیں تھا، چونکہ انہوں نے حالات دیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے کہ بھائی سب سے زیادہ قرآن بھی میں نے پڑھا ہے، ہم نے علم بھی حاصل کر لیا ہے، ان کو نہ مسائل معلوم ہے نہ قرآن، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول سے خود مطالبہ کیا، اللہ کے رسول بہتر ہے کہ ہم ہی کو آپ امام بنا دیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ لیکن صرف دینی چیزوں کے لیے۔ اسی طرح سے آپ قرآن پر غور کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بادشاہ نے خواب دیکھا، قصہ معلوم ہے نا کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 گائیں ہیں موٹی موٹی اور 7 دبلی، 7 پتلی گائیں جو ہیں کس کو کھاتی جا رہی ہیں؟ بہت خواب پریشان کن تھا۔ اس نے اپنے درباریوں سے بتایا کہ ارے خاموش بیٹھے ہیں، اضغاث والام یہ ایسے شیطانی پریشان کن خواب ہے، وہم آپ کو۔ لیکن ایک یوسف علیہ السلام کا ساتھی جو جیل میں رہ گیا تھا، جس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، خواب پوچھی تھی نا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا، تو خواب کی تعبیر بتائی کہ تم جیل سے رہا ہوگے اور بادشاہ کے دربار میں اس کو شراب پلاؤ گے۔ بڑا خوش۔ تو جس دن اعلان ہوا صاحب آپ تو نصیب والے، بادشاہ کے ہاں نوکری مل گئی، آپ کو طلب کیا ہے؟ دربار میں شراب پئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی مجھے بولیں ذرا ہمارا تذکرہ کبھی بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ ایسا ایسا بے قصور اندر ہے، تاکہ مجھے بھی رہائی مل جائے۔ اللہ کو دیکھا آپ نے؟ جب بادشاہ نے خواب پوچھا، ساری لوگوں نے تو کہا کہ ایسا بیکار ہے، آپ شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ہمیں ذرا سا یوسف کے پاس جانے دیں، میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق، ابھی تک کم وقت بھولا ہوا تھا، اب جب نمبر بنانا ہوا تو کون یاد؟ اب یوسف کو اس نے یاد کیا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ بادشاہ یوسف بھائی آپ تو میرا ایھا الصدیق، آپ تو پرانے دوست ہیں نا ہمارے، ہیں؟ بس ایسا کریں کہ آج خواب کی تعبیر ہے، کیا ہے بولو؟ کہا 7 گائیں موٹی ہیں 7 پتلی، اور پتلی گائیں جو ہیں 7 موٹی گائیں کھاتی جا رہی، کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ کہا کہ 7 سال پہلے خوب پیدا ہوں گے، اناج اور غلہ خوب افراد سے جمع کرو گے، پھر 7 سال کے بعد قحط سالی ہو جائے گی اور بارش رک جائے گی، فصلیں نہیں ہوں گی، اگیں گی، تو وہی جمع کیا ہوا 7 موٹی گائیں سے مراد خوشحالی کے سال، اور 7 پتلی گائیں جو ہیں ان سے مراد کیا تھا؟ سوکھا قحط۔ تمہارا سارا جمع کیا ہوا اسٹاک کب ختم ہو جائے گا؟ ان 7 سالوں کے اندر۔ یہ ہیں 7 گائیں۔ واپس آیا بادشاہ سلامت، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ کہاں تم شراب پلاتے پلاتے اتنی بڑی معلومات کہاں سے لے لی ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اصل میں ایسا ہے کہ
وہ یوسف جو جیل میں ہے نا، اس نے ہم کو بتایا میں وہاں سے خواب پوچھ کر کے آیا. اچھا سارے بیوقوف یہاں بیٹھے، کام کا جو ہے وہ کہاں ہے؟ اندر ہے، نکالو اس کو. وہ بلائے گئے یوسف علیہ السلام. تو اللہ اکبر، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ میں ہوتا یوسف کی، اور اللہ رسول کا تواضع ذرا دیکھو. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ پہلے مسئلے کی تحقیق کرے تب میں نہیں کروں گا، ایسے نہیں. اگر نکل بھی آیا تو جرم میرے سامنے رہا، بھائی بادشاہ نے اپنے کام کے لیے نکال لیا، ورنہ ہے تو مجرم یہ نہیں. جاؤ بادشاہ کہو فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، پہلے پوچھے ان عورتوں سے صاف کرے کہ اپنے ہاتھ کو کیوں کاٹا تھا اور میرا کیا قصور تھا، بری ہو کر کے نکلوں گا. بادشاہ یعنی کیا کرے، کلین چٹ، ہاں یہ سب پہلے ہو، ایسا تھوڑی کہ ہاں ہمارا دھبا داغدار رہے، تحقیق کرو اس کو. بادشاہ نے بلایا، ساری کیا بات ہے تمہارا؟ کہا ما علمنا علیہ من سوء، بالکل وہ بے قصور ہے، ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے. اور وہ جو تھی بیوی، مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہتے ہیں، انارا بات تو نہیں بس وہ قصور نہیں تھا، میں نے غلطی. اللہ اکبر. یہ ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جب بالکل بات صاف ہو گئی تب یوسف علیہ السلام آئے. اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کے اپنی تواضع دیکھیں لوگوں. ہمارے بھائی یوسف نے تو کہا کہ پہلے معاملہ صاف کرو، کلین شٹ، کیا ہاں وہ چٹ، ہاں وہ ہونا چاہیے. اللہ سے اللہ میں ہوتا میں بھگ کے آ گیا ہوتا کہ جیل سے نکلنے کا موقع لگ رہا ہے. دیکھو اللہ رسول کی تواضع، یہ انکساری، حالانکہ اللہ رسول، لیکن تواضع ذرا دیکھو. جو خوبی کسی کے اندر اس کا کریں، لعجبت الداعیہ لو کنت، اگر میں یوسف کے لعجبت الداعیہ، پہلی مرتبہ جو بولا تو وہیں سے بھگ کر کے آ گیا ہوتا. لیکن ہمارے بھائی یوسف کا صبر عقل دیکھو، نہیں پہلے صاف کرو معاملہ، میں بال پاک ہوں پھر اس کے بعد میں آؤں گا وہاں. سمجھے یہ تواضع انکساری اللہ کے آئے. تو اس موقع پر بادشاہ نے جب بڑی تعریف کی تو یوسف نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، میرا خیال ہے آپ مجھ کو سچا جانتے ہیں تو وزیر خزانہ مجھے بنا دیں. نہیں سمجھے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا طلب کیا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی لحفیظ علیم، کہ امین علیم. میں دو خوبی مارے، ایک تو میں حفاظت کروں گا، امانت دار ہوں، اور دوسرے چلانے کا علم اور ڈھنگ بھی مجھے معلوم. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا تو حالات اور ضرورت کے تحت، آئی بات سمجھ گے نا، ایسے مانگا جا سکتا ہے. جیسے عثمان بن ابی العاص نے، اگر ایسے حالات نہ ہوں تو اللہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم عہدہ مانگ اپنے سے لوگے تو مدد نہیں کی جائے گی، اور اگر لوگ زبردستی تم کو بنائیں گے تو تمہاری مدد بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے. نہیں سمجھے؟ نہیں میں وزیر بنوں گا، میں ہی امیر بنوں گا، اس مسجد کا صدر میں بنوں گا. اگر لوگ بنائیں تب بننا، اپنے سے طلب نہیں کرنا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے صحابی، یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری، یا رسول اللہ سب کو آپ فلاں جگہ گورنر بنائیں، مجھ کو بھی کسی جگہ گورنر بنا دیں. نہیں بناؤں گا تم کو. ابو ذر غفاری اتنا اونچا مقام، اللہ رسول نہیں بناؤں گا تم کو. انہا امانہ، یہ امانت ہے، وَإِنَّكَ لَضَعِيفٌ، مجھے معلوم ہے تمہاری حالت، تم بہت کمزور دل کے ہو، اتنی بڑی امانت کا بوجھ نہیں. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے اس کو دینا ہی نہیں، اس کا پہلے ہی نام نکال دو. لیکن ایسے حالات ہوں جیسے عثمان بن ابی العاص نے مانگا
قرآن میں حضرت، تو انشاءاللہ کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز حدیث کے اندر امامت کا مسئلہ، وقتدِ بِأَضْعَفِهِمْ، امام کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے۔ مقتدی کس پوزیشن میں ہیں، ان کے وقت کا، ان کی حاجت کا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور سے ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی فجر کے لیے، کبھی اور نمازوں کے لیے، تو امام کو چاہیے کہ جائزہ لے لے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کس پوزیشن کے لوگ ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارے پاکستان میں چھٹی رہتی ہے، ان ملکوں میں جیسے انڈیا ہے یا اور وہ ملک جہاں جمعے کے دن سرکاری چھٹی نہیں رہتی، ہاں پاکستان میں پہلے تھی، ہاں اب ذرا سوچے، اب جمعے کچھ ہاں ختم کیا میرے خیال ان لوگوں سے پہلے ختم کیا ہے، ہاں تو اب آپ ذرا بتائیں، اب ذرا سوچو، چھٹی نہیں ہے، آفس سے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے نا، 15 منٹ جانے کے، 15 منٹ آنے کے، آدھے گھنٹہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ایسی بہت مسجدیں ہیں، خاص طور سے تمہارے ہاں بامبے میں، یاد رکھیے گا، بہت سارے مساجد ایسی وہاں پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں جو چھوڑ کر کے آفس آتے ہیں، وہاں اب امام صاحب نہیں، ہفتے میں 1 دن تو ملا ہے، 40 منٹ کا خطبہ شروع کر دیں، تب کتنی مشکلات میں نا، تو بہتر کیا ہے کہ مقتدی جو ہیں، جمعہ ہو یا عید ہو یا 5 وقتہ نماز ہو، مقتدیوں کے حالات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ماشاءاللہ کوئی حاجت ضرورت نہیں، بالکل سب کچھ ہے، اس کے باوجود مزاج بنا ہے کہ ماشاءاللہ بس وہی 3 سورت 3 آیت پڑھو، اللہ اکبر۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اتنی ہلکی نماز بھی سنت کے خلاف ہے۔ سب آگے حدیث آئے گی، سب سے بہترین نماز حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے سکھلائی۔ جب حضرت معاذ بن جبل کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھانا، معاذ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، الگ ہو گیا، میں نہیں پڑھوں گی۔ اللہ سے فرمایا کیوں؟ کہا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران شروع کر دیتے ہیں، اور دن بھر تھکا مادہ پریشان آدمی، کسان آدمی، دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں، محنت، اور اتنی لمبی نماز ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ اکبر، آ کر کے شکایت کیا، اللہ کے رسول معاذ کو بلایا، افتان یا معاذ، اللہ معاذ کیوں فتنہ کرتے ہو؟ تمہارے پیچھے پڑھنے والے حاجت مند ہیں، کمزور ہیں، تھکے مادے لوگ ہیں، تو سورۃ البقرہ، سورہ لمبی لمبی آیتیں پڑھنے کے بجائے والسماء ذات البروج پڑھ لو، اذا الشمس کورت پڑھ لو، ویل للمطففین، اس قسم کی صورت۔ اللہ اکبر، ہمارے ناظم صاحب کہتے دیکھو کتنی مختصر ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے وہ بھی متعین کر دیا ہے۔ حضرت معاذ کوئی بھی نہیں کہا کہ شام میں ناس اور فلق پڑھ لینا، اور آج یہی ہے، یہی سامنے مسجد تھی، ختم ہو گئی، اللہ اکبر، آج سے تقریباً یہاں ہو گئے ہوں گے 38 سال، نہیں تقریباً 35 سال ہوئے یہاں پہلے سٹل کے پیچھے، ہاں دیکھیں لکڑی والی، ہاں لکڑی کی تھی پہلے پرانی تراویح۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، 20 رکعت جو ہے وہ سورہ بروج وغیرہ کے اندر پوری کر ڈالتے تھے، ہاں تو اتنے ہے نہیں، امام مر گیا ہوگا، پورا ہو گیا، ہاں سمجھ گئے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی مختصر بھی نہیں، ارے آپ صحت مند ہیں، کچھ کم احساس تو ہو، آپ کی سواری بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز ہو تو لمبی تو برا لگتا ہے، اور یہ باہر نماز کے بعد آدھے گھنٹے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے، کوئی تھکان نہیں، یعنی اس بات کی علامت ہے کہ ہاں آپ کو نماز کا ذوق نہیں۔ اور واقعی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف لمبی نماز عشاء میں پڑھنے کے لیے
ہمیں یاد ہے آج تقریباً 40 سال قبل بامبے میں، بامبے جیسے شہر میں تقریباً تمہارے بھنڈی بازار سے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہماری مسجد اہل حدیث کالا پانی مومن پورہ کی مسجد میں آتے تھے، اتنی دور کار لے کر کے۔ اس وقت کی بات ہے کہ سگنل پر اگر 200 گاڑیاں ہیں تو 200 گاڑیوں میں جو ہے سمجھو کہ 180 گاڑیاں جو ہوتی ہیں یا 185 گاڑیاں صرف کس کی ہوتی تھیں؟ ٹیکسی، اور باقی وہ 200 گاڑیوں میں 15 گاڑیاں کیا رہتی تھی؟ کہیں پرائیویٹ۔ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، آتے تھے بیچارے وہ پڑھنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے نہیں، اس اہل حدیث مسجد میں نماز لمبی ہوتی ہے، فجر کی مزہ آتا ہے، اور قرآن کا درس ہوتا ہے، سننے کو موقع ملتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھنے میں ان کو مزہ آتا ہے لیکن کم ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو کتنی ہلکی ہونی چاہیے وہ بھی یاد رکھیں۔ ویل للمطففین والسماء ذات البروج اذا الشمس كورت واذا السماء فطرت هل اتاك حدیث الغاشیہ، اس قسم کی صورتیں اس سے ہلکی نہیں پڑھانی چاہیے الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے۔ تیسری چیز واتخذ مؤذنا، تم ایک مؤذن رکھ لینا، لا یأخذ علی اذانہ اجرا، جو اپنے اذان پر مزدوری نہ لے، اجرت نہ لے۔ یہ بات سمجھیں؟ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مؤذن کو اجرت نہیں لینی چاہیے، امام ہو یا مؤذن ہو یا مدرس ہو، کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالی ہدایت دے کہ جو جماعت المسلمین جو کراچی سے نکلی ہوئی تھی، وہ اس لیے ہم لوگوں کافر کہتے تھے، ان مسجدوں کے امام، ان مسجدوں کا جو امام، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ۔ اللہ نے ہماری زندگی کے اہم کاموں میں سے کام یہ بھی ہے کہ یہاں سے جماعت المسلمین کا خاتمہ، ورنہ ہم آئے ہیں تو تقریباً وہ پورے شہر پر چھا گئے تھے دیندار، خاص طور سے آپ جیسے لوگ، پورا ان کا ہولڈ ہو گیا تھا۔ ایسے ایسے فتاوے لاتے، قرآن آیات پیش کرتے، ان کے بتا کر کے بھائی دیکھو قرآن میں کیا ہے، یہودیوں کو لا تشتروا بآیاتی ثمنا، میری آیات کو نہیں بیچو۔ دیکھو اس آیت کا معنی کیا؟ یہ امام تو بیچ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اب قرآن کی آیت ان کو دکھا دیا، ان کا بھی سر پھر جا رہے۔ ہاں جتنے یہ مولانا ہے سب، ارے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، خرید بآیات اللہ ثمنا، نہیں خرید، یہ تو بیچ رہا ہے۔ ای بات سمجھ میں نا؟ وہ سمجھتے تھے پڑھا کر کے لگا تو یہ کافر ہو گیا، قرآن پاک کا، ان کا قرآن پاک کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے اور کافر ہو گیا، مرتد ہے، نہ اس سے سلام جائز ہے، نہ اس سے کلام جائز ہے، نہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ یہ شارجہ کا پورے اس علاقے کا ماحول بنا ہوا تھا، اور کچھ علاقے غیر ایبٹ آباد وغیرہ کے لوگ تھے، باقاعدہ ایسی کتابیں لے کر کے وہ پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ دیکھو کافر، اور کیا مسعود احمد عثمانی ڈاکٹر ہے، 2-3 ڈاکٹر گزرے ہوئے ہیں، اب تو آپ کے کہنے مطابق کہ آپ کے تھوڑے چھوٹے صاحب تھے تب کی بات ہے، تو وہ توحید خالص، وہ ہر کتاب کا نام ایسے پتہ چلا۔ کراچی میں جو ڈسپینسری تھی وہ بھی توحید ڈسپینسری، جس گلی میں وہ رہتا تھا توحید گلی، سب کچھ جس مقام توحید منزل، وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں پھر صرف 1.5 مسلمان ہیں۔ کتنے؟ میں پورا ہوں، البانی آدھا ہے، البانی صاحب کو آدھا اور اپنا پورا۔ تو ہم آئے تو اب ہم کو ہمارے سامنے دلائل لے کر کے اب ہماری بحث شروع ہو گئی۔ اسی اسنا میں ایک دن لے کر کے احمد بن حنبل شیعہ تھے، احمد بن حنبل کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ بڑا غصہ میں کہا کیا؟ اسی لیے امام بخاری نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث پیش کرتے، ایسے چھوٹے جاہل، سب جاہل تھے اس میں۔ بہرحال بڑا خطرناک گروہ تھا، کافی حد تک تو دور ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، یہاں کا فتنہ بند ہوا، اور 2 تھے وہ بھگ گئے،
پھر پتہ نہیں کہ پاکستان میں کب مرے ہوئے علاقے غیر کے تھے، لیکن یہاں کا فتنہ جو ہے وہ ختم ہوا جماعت مسلمین کا۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا مؤذن ایسا لینا جو اجرت نہ لے، اور یہ مؤذن اذان کی کیا لیتا ہے؟ تنخواہ۔ نماز پڑھاتا ہے تو امام نماز پڑھانے کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، قرآن نے کہا ہے ہماری اللہ کی آیات کو، تو آیات بیچ رہا ہے تو کافر مرتد ہوگا، اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ یہی بات سمجھے نا، تم بھی آیت بیچ رہے ہو، ہاں ٹیوشن پڑھاتے ہو آیت بیچ رہے ہو، تم سے بھی الیک سلیک ختم ہو گئی، مرتد ہو گئے ان کی نگاہ میں۔ ہم درس دے رہے ہیں، ہم بھی مرتد ہو گئے ان کے نزدیک، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھو پہلے۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے کہا کہ مؤذن ایسا ہو جو بغیر اجرت کا ہو، اجر و ثواب کے لیے دے، اجر و ثواب کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کی لوگوں کی ہوگی حشر کے میدان میں، ہاں مؤذنوں کی ہوگی۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان 40 سال تک اذان دے سیدھے کہاں گیا؟ وہ بڑے فضائل ہیں الحمدللہ۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے، لیکن تنخواہ اولاً تو اس حدیث سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے نا؟ چونکہ منع کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی۔ رہی بات مؤذن کی تنخواہ، بعض اہل علم نے کہا نہیں لینا چاہیے، اور علماء کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں لینا چاہیے، لے سکتا ہے۔ اب آیا کیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی سی پونجی کے بدلے نہ بیچو۔ وہ آیات کیا بیچتے تھے؟ غلط فتویٰ بتانے کے لیے جو زیادہ پیسہ دیتا، پیسے کی لالچ میں تورات اور انجیل کے قانون کو بدل کر کے چھپا کر کے اس کے مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، سمجھ گئے نا؟ ان کو کیا کہا گیا؟ یہودیوں تم ایمان لاؤ، اللہ کی آیات کو بیچو نہیں۔ تورات اور انجیل میں ساری ہدایات نبی پر ایمان لانے کی موجود تھیں، ساری توحید کی باتیں تھیں، لیکن یہودی اپنے عوام کا فتویٰ مال بٹورنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے کسی کو تورات کی سچی بات نہیں بتاتے رہے۔ اب آج نہیں لیتا، ہمارے یہاں بھی ایک گروہ موجود ہے ایسا، لیکن آیا نماز، اذان، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ایک تو اس آیت سے استدلال درست نہیں کرتا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ کو ایک شخص قرآن پڑھاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آپ نے اس کو بزنس نہ بنائے، لیکن اب آپ اگر اپنی مرضی کے مطابق مناسب ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو اس کی نیت میں اور جو یہودی کرتے تھے، کیا انہوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ بہت فرق۔ ہاں؟ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آیت یہ جہاں صدقات اور خیرات کا تذکرہ ہے، اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 اس کو یاد رکھیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ زکوٰۃ کے، خیرات کے، تم مال خرچ کرو، کن کو دینا چاہیے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، کن کو دینا چاہیے، آئی بات سمجھے نا؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان
حاجت مندوں کو، اچھی طرح سنو، فقیر سے بنا دو مانگنے والا، مانگنے والا فقیر نہیں، للفقراء الذین، ان حاجت مندوں کو، الذین احصروا، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راہ میں کام کرنے کے لیے، کھانے اور کمانے اور مزدوری کرنے سے۔ کچھ فرق محسوس ہوا؟ احصروا، احصروا کے معنی حصر، روک دیے گئے ہیں، نہیں حاصل نہیں، حصر کہتے روک دینا کسی کو، محصور کہتے محصور ہو گیا نا، حصار، حصار کس کو کہتے ہیں؟ باؤنڈری کو، کیا مطلب وہ گھیر دیا گیا ہے، اب اس کے باہر کوئی نکل نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، اس کو حصار کہا جائے، اسی سے ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء حاجت مندوں کے لیے جن کو محصور کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راہ میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کہیں آنے جانے محنت مزدوری کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آئی کچھ سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لا یستطیعون ضربا، اتنا ان کے ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ بیچارے کہیں آنے، ضربا فی الارض، قرآن پاک کے اندر ضربن فی الارض کہا جاتا ہے جو رزق روزی روٹی کے لیے آدمی آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ صبح آپ چلے گئے، شام میں کوئی تجارت بھی جا رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی صبح نکلا، آج کل پھر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 2 گھنٹے آنے کے جانے کے، اب بیچارہ کہاں سے روزی روٹی کمائے گا؟ تو اس کو کیا کر دیا گیا ہے، وہ یعنی صحت تندرستی کے باوجود بیچارہ موقع نہیں پا رہا ہے، کس کا؟ ضربن فی الارض کا۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور بیچارے کسی سے مسجد کے سامنے دسترخوان چادر بچھا کے مانگنا بھی نہیں گوارا کرتے، اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ کتنا سفید کپڑا پہنا ہوا ہے۔ سفید کپڑا اس لیے پہنا ہے بیچارہ اپنے حاجت پر کیا کرتا ہے، وہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ان کے لیے بھی، ان کو دو اور ان کا خرچہ برداشت۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ بتائیں، مسجد کے ایک مؤذن کو 5 وقت کے لیے جکڑ دیا گیا، ہاں نہیں جکڑ دیا گیا؟ آج کل اذان کتنے بجے ہے؟ نہیں چلو 12 بجے، 12 بجے اس کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو کون اس کو 12 بجے آنے دے گا؟ پھر 12 بجے اذان دے کر کے جائے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پھر 3 بجے عصر کے لیے، کون سا ٹائم ملا بیچارے کو؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ تو روک دیا گیا ہے نا، مشغولیت کی بنا پر وہ روزی روٹے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے سے وہ کیا کر دیا گیا، حصار بے محصور ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کو وہ مستحق ہو گیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ مستحق کیوں ہو گیا؟ اب یہی حالت امام کی ہے۔ اب یہاں مثال کے طور مؤذن ہے، لائٹ کھلی رہ گئی، جب بھی مشکل، کیوں لائٹ نہیں بجھایا؟ مسجد کھلی رہ گئی وقت، وہ بھی حمام اس کا کھولنا ہے، صفائی ستھرائی اس دیکھ بھال اس کی کرنی ہے، کتنی ذمہ داری ہے۔ اب آخر وہ بیچارہ کہاں سے کھائے اور کہاں سے استعمال کرے؟ وہ کہیں کاروبار، بلکہ باقاعدہ یہاں تو نہیں بتا سکتا، اپنے یہاں تو مؤذن رکھتے ہیں تو لکھ کے دو کہ ہاں کہیں اور کوئی کاروبار دھندا نہیں کرنا۔ اس سے پہلے مؤذنوں کو میں نے کام دھندا کرنے کی اجازت دیا تو سیٹ بن گیا، تو مسجد کو تجربہ کرتے ہوں گے، محلے کی مسجدوں میں ایسے بہت سارے، باقاعدہ لکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں تم کو کچھ کام کرنے کی اجازت ہے نہیں، کہیں بیچارہ جا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہ احصروا فی سبیل اللہ کے تحت ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ بیچارہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے کتاب و سنت،
کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس سے 8 گھنٹے آپ پڑھواتے ہیں، بلکہ ادھر 8 سے 12، 1، پھر ظہر کے بعد عصر تک 2:30 بجے سے پھر اللہ، 2 وقت، اب تو 1 وقت ہو گیا۔ اتنی تعلیم دے رہا ہے، اتنا تعلیم دینے کے بعد اب وہ کس کام کا رہ گیا بیچارہ؟ کہاں جائے کھانے کمانے کے لیے؟ کہاں سے گھر کا خرچہ چلائے؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا وقت اس کام کے لیے فارغ کر دیا ہے اور کام کرنے کا موقع نہیں روزی روٹی کا، ان کو معاوضہ نہیں بلکہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری تم اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ اب اٹھاؤ۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مزدور بیچارے کے گھر کا خرچہ تو 5,000 ہے اور آپ 500 دے گزارا کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان یہ کام کرے۔ ای بات سمجھیں؟ دلیل معقول ہے کہ نہیں؟ یاد رکھ، ہاں تم تو ضرور یاد رکھو گے، ہاں یاد رکھنا، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ حرام کھا رہا ہے۔ اور ماشاء اللہ قرآن پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے صرف 500 فیس مثال کے طور پر، اور 500 میں کھلاتے بھی ہیں 3 وقت کا کھانا۔ لیکن واللہ بچے والے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی دینی تعلیم کے لیے کیا ضرورت ہے 500 لینے کی؟ اور آج ایک عالم کو بلاتے ہیں آپ ٹیوشن پر بچے قرآن پڑھانے کے لیے، تو وہ تو بیچارہ گھنٹے کا اگر 50 روپیہ مانگ لے تو بہت مشکل ہے۔ اور وہیں انگلش پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے آتا، وہ دبا کر کے لیتا ہے، خوب دبا کر کے۔ 100 کون سے لے گا یار؟ 100 تو گھنٹے کا لیتا ہے، وہ گھنٹے کا 100 لیتا ہے۔ اور یہ اور قرآن پڑھانے والے بیچارہ ہفتے کا 100 لیتا ہے، تو وہ بھی بھاری پڑتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی فکر نہیں کی، پھر کہتے ہیں علماء کام نہیں کرتے۔ کیا کرے گا وہ؟ کبھی عالم کو فارغ البال رکھو، تب دیکھو عالم کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سمجھ گئے نا؟ قرآن پڑھانے کے لیے ٹیوشن میں رکھیں یا کوئی دینی مدرسہ کھول دیں، کوئی چلو دنیاوی بھی تعلیم دے، لیکن فیس ذرا لینے لگے، پھر ذرا دیکھیں بھائی دین پڑھانے کے لیے اتنی فیس، دنیا پڑھانے کے لیے فیس ہو، دین کا سارا معاملہ کیا ہو؟ فری میں ہو۔ چلو تیسری چیز ذرا یہ بھی بڑی اچھی یاد رکھیے گا، عمر بن عبد العزیز۔ کون؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے مشورہ کر لینے کے بعد جو حدیث کے پڑھانے والے، حدیثوں کے لیے نوٹ سارے لوگ تھے جمع کرنے والے، باقاعدہ دین کے کام کے لیے جو وقف ہو جاتے تھے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے سے باقاعدہ ان کا سرکاری وظیفہ بالترتیب ماہانہ ان کو ملا کرتا تھا۔ اس لیے سلف سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ نمبر 4 کہا جاتا ہے کہ اس آیت یہ حدیث لا یاخذ مؤذنا لا واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہا جاتا ہے کہ مؤذن کی تنخواہ نہیں، بلکہ مؤذن کو جو تم نے اس کے ٹائم کو خرید رکھا ہے، بغیر آپ کی اجازت کے بیچارہ ماں بھی مر جائے تو نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھے؟ مریض ہو تو جب تک آپ اجازت نہ دے دیں، بیماری میں علاج معالجے کی بھی چھٹی، گویا کہ آپ نے سارا ٹائم اس کا خرید لیا ہے۔ اب اس پورے ٹائم کا معاوضہ جو ہوتا ہے اسی کو تنخواہ کہیں اور یا اور کچھ کہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج اوقاف کے ائمہ جو ہیں، مؤذنین جو ہیں، سمجھتے ہیں آپ حضرات ان کا ویزا ہوتا ہے، ان کا ٹائم لے رکھا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ جو اتنا فارغ البال ہو کہ 24 گھنٹے اس کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ تنخواہ جو لے رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے حلال بھی ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جو
اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور دین کو بیچ رہے ہیں۔ چلو وعن مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اذا حضرت الصلاة، جب نماز کا وقت آ جائے تو فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک آدمی اذان دے دے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث یہاں بہت مختصر ہے، ان کی حدیث سبعہ میں ہے۔ سبعہ سے مراد 7 اماموں نے، تو سیاستہ ہوا، سبعہ کہاں گئی؟ احمد ملا گیا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 ہو گئے، اور مسند احمد بن حنبل، انہوں کیا کہا جائے گا؟ الجماع۔ سبعہ سے مراد یہ، اور الجماع رواہ الجماع یا اخرج الجماع، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنے قوم کے ساتھ وفد کی شکل میں آئے تھے، وفد کی شکل میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ، اور تقریباً 20 دن یہ نبی علیہ السلام کے ہاں تھے۔ اور ان کی حدیث بڑی اہم ہے، یہاں سے یاد رکھ لیجیے گا، یہ وفد لے کر کے آئے تھے۔ وہ کب آئے تھے؟ نبی علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 3 مہینہ قبل۔ بڑی اہم حدیث آگے انشاءاللہ ابھی کتاب الصلاۃ میں کئی جگہ کام آئے گی، اس لیے ابھی سے یاد رکھ لیں۔ مالک ابن حویرث، امام بخاری تو کتاب العلم ہی سے ان کی حدیث نقل کرتے ہیں، کتاب العلم سے۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس وفد کے ساتھ آئے تھے، اور 20 دن نبی علیہ السلام کے یہاں رہے، اور آئے بالکل آخری وقت میں، نبی علیہ السلام کے وفات کے 3 مہینہ قبل یہ آئے تھے۔ 20 دن نبی علیہ السلام کے یہاں ٹھہرے تھے، ماشاءاللہ دین سیکھے، قرآن یاد کیے، ہر وقت آپ کے مجلس میں رہتے تھے۔ اب 20 کچھ دنوں کے بعد اب جہاں بیٹھے تو بیوی بچوں کو یاد کرنے لگے۔ کس کو یاد کرنے لگے؟ دین تو سیکھتے تھے، لیکن جب بیٹھے تو اپنے گھر، گاؤں، ماں باپ، بیوی بچوں کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سن لیا کہ یہ لوگ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت رحیم تھے۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں دیکھا کہ ہمارا دل اب کدھر لگا ہوا ہے، گھر کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ آپ لوگ جائیں، واپس کیا۔ جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحت یہ تھی، باقی آئندہ حدیثوں میں آئے گی، کتاب الصلاۃ، صفت الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ میں آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ اذا حضرت الصلاۃ، جو نصیحتیں کی تھیں، ایک تو یہ تھی کہ یہاں جو 20 دن میں تم لوگوں نے سیکھا ہے دین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان لوگوں کو یہ ساری باتیں سکھا دینا جو یہاں آئے نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب العلم میں نقل کیا ہے، سمجھ گئے نا۔ آپ نے فرمایا انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ،
تو تم میں کوئی بھی اذان دے دے، یعنی اذان کے لیے کوئی مسلمان ہونا شرط ہے۔ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی اٹھے اور اذان دے دے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، لیکن امامت وہ کرے گا جو تم میں سب سے بڑا ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ اذان دینے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا، سنتوں کا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اذان صرف نماز کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اعلان ہے، خبر دینی ہے، اس لیے کوئی بھی تم میں سے مسئلے مسائل کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اللہ رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اذان دے دے گا۔ اذان ہوگی لیکن اذان کون دے گا اللہ رسول نے متعین نہیں کیا، تم میں سے کوئی بھی اذان دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بین اذانک واقامتک قدر ما یفرغ الآکل من اکلہ، الحدیث رواہ الترمذی وضعفہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ اے بلال اذا اذنت فترسل، جب اذان دیتے ہو تو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے اذان دو۔ سمجھ گئے نا، خوب ٹھہر ٹھہر کر اذان دو۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْضُرْ، اور جب اذان دیتے ہو، اقامت کہتے ہو تو جلدی جلدی دو۔ ایک ہے ترتیل اور ایک ہے حدر، سمجھ گئے نا؟ ترتیل کیا ہے؟ آرام سے، جیسے ریڈیو پر سنتے ہو، ہاں، اور حدر کے جو تراویح میں سنتے ہو، لیکن یہاں والے طرح ہی کوئی انڈین پاکستانی امام نہیں، وہ تو کسی میں نہیں آتا، کیوں؟ سمجھ گئے نا؟ وہ نہ ترتیل ہے نہ حدر ہے۔ ترتیل جیسے قاری قرآن پڑھتے ہیں، ریڈیو وغیرہ میں سنتے ہو، خوب مت کھینچ کر کے، خوب اطمینان کے ساتھ ایک آیت پر رک گئے، پھر سانس لیتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، اس کو کہا جاتا ہے ترتیل۔ اذان دو خوب ٹھہر ٹھہر کے، کیوں؟ اذان کا مکتب ہے اعلان کرنا۔ اگر حدر کے ساتھ اذان دی جائے تو سب لوگ تو سن ہی نہیں پائیں گے، سب لوگ سن نہیں پائیں گے۔ آواز بلند ہو اور خوب ٹھہر ٹھہر کر کے اذان دو، تاکہ دور تک لوگوں کو ایک پہلا کلمہ نہیں سنا، دوسرا نہیں سنا، تیسرا نہیں سنا، تو بعض لوگوں کی اذان تو پورے 5-5 منٹ کی ہوتی ہے، 5-5 منٹ، 3-3 منٹ کی اذان ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو اتنی دیر میں کسی نہ کسی کی نیند کھل جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو اذان دو تو خوب ٹھہر ٹھہر کے بلند آواز سے۔ اور اقامت کہنا ہے تو اقامت اعلان کیا ہے؟ خارج کے نہیں بلکہ داخل کا اعلان کرنا ہے، یہی نا؟ جو مسجد کے اندر ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کچھ ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ آہستہ بھی کہو گے، تیزی اسپیڈ کے ساتھ، جب بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ سب بالکل وضو کر کے انتظار کریں کہ امام ایک نماز شروع کرائے، ہم کھڑے ہو جائیں۔ ہو گئی ایک بات؟ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا ٹائم دینا، سمجھ گئے نا؟ ایسا نہیں اذان ادھر دیے اقامت یہاں، جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی دیکھیں مؤذن اب تو لاؤڈ اسپیکر ہو گئے، پہلے اذان منارے پہ ہوتی تھی، دیکھا نہیں دیکھا نا منارے والی اذان،
ہاں منارے پردان نہیں دیکھیے کیسے مسلمان ہو تم ہے نا. منارے پردان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور تک جائے. عام نمازوں میں تو غنیمت. مغرب میں مؤذن صاحب کی حالت دیکھنے کی رہتی ہے. ہاں اذان ختم ہوئی, امام صاحب مصلی پر اور نمازی کھڑے. اب مؤذن بیچارہ سیڑھی اتر کر کے بھاگ رہا ہے, سمجھ گئے نا. اگر ذرا تاخیر ہو تو اس کی خیر نہیں, اور بیچارہ کبھی ان کو جلدی اذان دے دے تو مؤذن اتنا بر ان کی خیر نہیں ہے کہ سارا میں نے اذان تم نے اقامت کہہ کے ثواب کیوں لے لیا ہمارا. تو بڑا مسئلہ. لیکن یہ ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی بات نہیں. مغرب کی بھی اذان دے کر کے 5 منٹ تو کس کی طرف سے آرڈر ہے کہ اور زیادہ ہے, 8 منٹ, اور کچھ تو ماشاءاللہ پورے 10 ہی کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں 10 منٹ اب میں آتے ہیں, آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں 2 رکعت, پھر اس کے بعد اقامت کہتے ہیں. ایسے بھی ہیں پبلک کھڑی. تو یہاں تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں کہ یہاں اذان ٹھہر کر کے اذان دو, اور اقامت اگر جلدی کہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ سارے لوگ آدھینے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ. ہاں تیسری چیز, اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو. اذان اور اقامت کے درمیان اتنا ٹائم دو. کتنا ٹائم؟ قدر ما یفرغ الآکل من اکلہ, کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا تو اذان سننے کے بعد کھانا کھا کر کے آ سکے. ہے نا, یہ خیال رکھنا چاہیے. اذان دینے کے بعد اتنا ٹائم دو اذان و اقامت کے درمیان. اذان کے بعد اقامت اتنی دیر میں کہو کہ اگر کوئی شخص کھا رہا تھا تو کھا کر کے فارغ ہو جائے, کوئی پی رہا تھا تو پی کر کے فارغ ہو جائے, اور اگر کوئی حاجت مند ہے تو حاجت پوری کر لے. یعنی حمام جانا ہے, وضو کرنا ہے, کسی کو ہو سکتا ہے اور حاجت ہو, اتنا ٹائم دیا جائے. اور اسی کو یہاں حکومت نے بعد نمازوں میں 15 منٹ, بعد میں 20 منٹ, 25 اور آدھا گھنٹہ بھی ہے, فجر میں آدھا گھنٹہ. لیکن اس پر بھی آدمی کی نہیں, سمجھ گئے نا. اگر واقعی فجر کی اذان سنتے ہی اٹھ جائے تو سنت بھی ہو جاتی ہے, ذکر اذکار بھی ہو جاتے ہیں, اور مسجد میں جا کر کے اگلی صف میں نماز بھی مل سکتی ہے. عصر میں بھی میرے خیال 20-25 منٹ ہے. ہاں عصر میں چونکہ ذرا سونے کا ٹائم ہے. مغرب کا لحاظ زیادہ رکھا گیا ہے 10 منٹ, باقی اور نمازوں میں 20 منٹ ہے. 20 منٹ. اور کیا چاہیے. اب آدمی اگر کھانے والا ہو تو 20 میں کھا بھی سکتا ہے, حاجت مند ہو تو حاجت بھی کر سکتا ہے. لیکن اب اس میں 10 منٹ تو آپ نے بیٹھنے میں گزار دیا, اب 10 منٹ کے بعد کھانا یا یہ سب کریں گے تب تو بہرحال جماعت چھوٹنی ہے. ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کھانے والا کھا لے, پینے والا پی لے, اور قضاء حاجت والا اپنی حاجت سے پورا فارغ ہو جائے. اتنا وقفہ دینا ضروری ہے. اس حدیث کو روایت کیا ترمذی نے, اور ترمذی نے اس کو کیا کہا ہے, ضعیف قرار دیا ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ